السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ ہماری نماز نبوی سیریز کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ کچھ سوال اور کچھ پوائنٹس اس کے آپ لوگوں کے رہتے ہیں جو میں انشاءاللہ جلدی ڈسکس کروں گی آپ لوگوں سے۔ آج پھر ہم نماز کی اہمیت پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تو دیکھیں، نماز کو صحیح وقت پر نہ پڑھنا یا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ پڑھنا کبھی نہ پڑھنا یا سرے سے اسے ترک کر دینا، سب نماز ضائع کرنے کی صورتیں ہیں۔ نماز ترک کر دینے سے انسان کے پاس اسلام کی آخری عملی شہادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان میں کئی شہوات، خواہشات پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہر خواہش کی تکمیل کے لیے جائز طریقے بتائے ہیں، مثلاً عبادت کی جبری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی ایک ہی رب تعالیٰ کی عبادت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، جنس خواہش کے لیے نکاح کرنا، مالی حرص کے لیے جائز طریقے سے مال کمانا، خرچ کرنا اور اس کی زکوٰۃ دینا، غصے کی جبلت کا رخ کفار اور دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کی طرف موڑنا، ہر فطری جذبے کو پورا کرنے کا سامان بھی فرمایا اور اللہ کے حکم سے تجاوز پر حد بھی نافذ فرمائی اور اس کو کسی اجر سے محروم نہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ آج ہی خود سے سوال کریں، کیا آج آپ نے 5 نمازیں ادا کی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بادشاہوں کے بادشاہ رب کائنات نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس کے سامنے حاضر ہو سکی ہیں، الحمدللہ۔ لیکن اگر جواب نہ میں ہے تو ابھی اللہ سے سچے دل سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے آج خود کو شیطان، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے نہیں بچایا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ اس سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ اس سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے۔ ایک اور آیت میں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں اور اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس لیے ابھی سچی توبہ کریں اور خود سے وعدہ کریں کہ کل سے آپ خود کو شیطان، اللہ کی نافرمانی، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائیں گی اور انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھیں گی، اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں۔ نماز پڑھنے کا دل نہ کر رہا ہو اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیں، پکے بہانوں کے باوجود بھی آپ کو لگے کوئی آپ کو نماز کی طرف کھینچ رہا ہے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھیں، کتنا پیار آتا ہے نا اپنے رب پر، جیسے ماں نے زبردستی اپنی آغوش میں لے لیا ہو، بچہ نہیں آنا چاہ رہا ہو اور ماں پکڑ کر اسے اپنے بازوں میں چھپا لیتی ہے، بالکل ویسے ہی ماں کی گود جیسا سکون۔ نماز بھی تو رحمان سے ملاقات کا وقت ہے نا۔ نماز کو اس طریقے سے ادا کریں کہ آپ جب سجدے میں سر رکھیں تو آپ یہ گمان کریں کہ میں نے اللہ پاک کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اور نماز کو جب بھی ادا کریں تو یہ سوچ یا یہ گمان کر کے پڑھیں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ پاک کو میں دیکھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ وسوسوں سے ہی بچ پائیں گے اور نماز کو اچھی طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ سجدہ بندگی کا سب سے خوبصورت اظہار ہے، بے شک شکر گزار سجدوں میں کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا قیام و سجود کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر سوجن اور ورم دے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے استفسار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو اٹھ جائیے، کل جہانوں کے خالق اور مالک کے حضور قیام کیجیے اور سر کو سجدے میں رکھ دیجیے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گناہ معمولی لگنے لگتے ہیں، نماز اور قرآن کی طرف دل نہیں لگتا، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن دل پر ایک بوجھ رہتا ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ ایک شخص نے حسن بصری سے پوچھا، دل کی سختی کو کیسے دور کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے، تسبیحات کی کثرت کرو۔ دل جتنا اللہ کو بھولے گا اتنی سختی آئے گی، اور جتنا اللہ کو یاد رکھے گا اتنا نرم ہوگا۔
تو دیکھیں ہمیں رب نے پیدا کیا اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور دنیا بھر کی نعمتیں ہمارے استعمال کے لیے بنائیں تاکہ ہم ان کو وقتی طور پر استعمال کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، شکر کے ساتھ زندگی کے معاملات سنبھالتے رہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد سے رات عشاء تک ایک کام ختم تو دوسرا شروع، دوسرا ختم تو تیسرا شروع۔ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کام ختم نہیں ہوں گے، اور درمیان میں بھاگم بھاگ نمازیں، سلام پھیرتی ہی سلسبی میں بھی مکمل نہیں، بھاگتے بھاگتے دعا۔ تو پیاری بہنوں، دعاؤں میں یہ دعا کیا کریں، یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنا ہی محتاج رکھنا، نہ اولاد کا نہ شوہر کا، بس اپنا ہی محتاج رکھنا ہمیشہ۔ اکثر ہم ٹوٹکے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کام جلدی ختم ہو، گوشت فٹافٹ گل جائے، بچوں کو کھانا کیسے جلدی کھلائیں، کپڑوں کی چمک کیسے شاندار ہو، ہے نا؟ کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں، کتابیں، تجربے، انٹرنیٹ، ہر جگہ ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ٹوٹکا نہیں ڈھونڈتے کہ اپنی نماز کو کیسے بہتر کریں، اپنے رب سے اپنے رشتے کو کیسے شاندار بنائیں، کیسے اپنے معاملات کو فٹافٹ دین کے تابع کر لیں، کیسے اپنے اعمال جلدی سے اپنے رب کی مرضی کے مطابق کر لیں۔ تو آج ہی سے شروع کریں، اپنی عظیم کتاب سے مدد لیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سامنے ہی تو ہیں سب کچھ، سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ نماز کیسے بہتر کریں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں نماز کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ترجمہ یاد کیجیے۔ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر ترجمہ یاد کیجیے۔ نمبر 2 تلاوت کرتے ہوئے تجوید پر توجہ رکھیے۔ نمبر 3 رکوع اور سجود کی مسنون دعائیں یاد کر لیں اور بدل بدل کر پڑھیے۔ نمبر 4 رکوع اور سجود طویل کیجیے۔ اپنی نماز کی بہتری کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کر لوں۔ آدمی نے کہا، بابا جی کیسی بات کرتے ہو؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو آپ کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں اور خواہشات پوری ہو جائیں تو پھر نمازیں پڑھیں گے، داڑھی رکھیں گے، حج کریں گے اور والدین کی خدمت کریں گے۔ جس طرح دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اسی پانی سے ہی دوسری طرف جانے کا راستہ بنانا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی لیکن زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ نماز کی پابندی کا آسان حل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ لوگ بھی اپنے پاس نوٹ بک میں لکھ لیں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1522۔ فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر، اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہی، فرض پڑھتے ہی جائے نماز کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تو آج سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت جائے نماز پر گزارنا ہے۔ اگر آپ فری ہیں تو کوشش کریں اور چیزوں سے اپنا ٹائم بچائیں، اور جائے نماز پہ بیٹھ کر جتنے اذکار آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں۔ اگر کوئی ذکر یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں کثرت سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر والی تسبیح کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ والی تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کی زندگی بغیر نماز پڑھے بھی ٹھیک چل رہی ہے تو ہمیں اس چیز سے ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ ہر حال میں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہارے نہ چاہنے کے باوجود پڑھے جانے والی نماز کا ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے جب تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز کے لیے اٹھتے ہو۔ ہر نماز کے لیے اپنے نفس کو اور شیطان سے لڑ کر محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایسے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ کیا ایمان کے دل میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انسان خطائیں کرتا ہے لیکن اس کا دل فوراً اس سے ملامت کرتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے کے بعد فوراً سے دل میں الارم بج جاتا ہے۔ اس الارم کا بجنا انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔
اس لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور کوئی نیکی کر لیں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایمان یہی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود کو بار بار راہ راست پہ لاتے رہیں گے۔ نماز سے بھاگتے بھاگتے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب نماز انسان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ انسان ایک دفعہ اس کی طاقت کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دل چاہے نہ چاہے نماز پڑھے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کی نمازوں کی حفاظت سے ہی ہے۔ تو نماز کو اپنی ہیبٹ نہ بنائیں، اس کو بالکل اس طریقے سے نہ جیسے ہم عادت کی طرح پڑھیں، بلکہ اس کو ادا کریں بہترین طریقے سے، جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں۔ دیکھیں کتنا اور وقت صرف سوچنے میں ہی ضائع کر دیں گے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کل سے نماز سٹارٹ کرنی تھی لیکن زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ کتنی ہی ایسی لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد پردہ کریں گی، لیکن کل کا وقت دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خدارہ مزید وقت ضائع نہ کریں، آج ہی اسٹیپ لیں اور خود کو بدلیں۔ نماز کی پابندی کریں، پردے کو اپنائیں، اپنے رویوں کو بہتر کریں۔ اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے نماز کے وقت کو مقرر نہیں کیا ہے خود سے۔ یہ اللہ پاک ہے جس نے اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ وہ اللہ جس نے اس کائنات کو اس کی عظمت، وسعت، خوبصورتی، بہترین ترتیب، کثرت مخلوقات، نعمت اور معجزات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس سے بات کریں، اس سے مناجات کریں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر اوقات میں اس وقت کو اپنی آخری ترجیح بنا دیتے ہیں، یعنی نماز کو ہم اپنے ہر کام سے آخر میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت قریباً گزر جاتا ہے۔ ہر معمولی کام اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو اس پر اہمیت دیتے ہیں۔ وہ آپ کو طلب کرتا ہے تاکہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور زندگی کی فضولیات اور اس کی فانی زینتوں میں مشغول نہ ہوں۔ آپ کو چند منٹ کے لیے طلب کرتا ہے اور آپ انکار کرتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق تاخیر سے آتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو بلاتا ہے ملاقات کے لیے۔ آپ ضرورت مند ہو، وہ جو بے نیاز اور فضل کرنے والا ہے۔ آپ اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور دماغ غائب ہوتا ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ چند منٹ کے لیے ہر چیز سے دور ہو جائیں تاکہ اپنے جسم اور دماغ کو آرام دیں، زندگی کے شور اور مصروفیات سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائیں اور اپنی شکایات اور پریشانیوں کو اس کے سامنے پیش کریں۔ وہ عظیم خالق جو آپ کی عبادت اور وقت کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی آپ کو طلب کرتا ہے تاکہ آپ کی آواز سنیں، اور آپ پھر بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ بھاری دل کے ساتھ مجبوراً آتے ہیں نماز پڑھنے، حاضر ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ پاک اس ملاقات کو خاص بنانا چاہتا ہے اور آپ اسے ایک ساتھ روٹین بنا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ جب شیطان یہ دیکھتا ہے نا کہ آپ اللہ کی اطاعت پر مستقل مزاجی پر ہو تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ پھر جب آپ برابر اس کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہو تو مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو کبھی ایسے اور کبھی ویسے کرتے دیکھتا ہے، یعنی آپ کو غیر مستقل مزاج دیکھتا ہے، تو وہ آپ کے بارے میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی راہ پر ڈال دیں، پھر دیکھیں آپ شیطانی وسوسوں سے، اس کے حملوں سے کیسے بچتے ہیں۔ اپنی صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو وہ کبھی سلام نہ پھیرے۔ کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ تمام جہانوں کا رب اپنی بندی کو یاد کرے، پیار سے اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرے کہ دیکھو میری فلاں بندی اپنے کاموں کے ساتھ مجھے یاد رکھتی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتی ہے، مجھ سے اپنی محبت یاد کر کر کے کبھی مسکرا دیتی ہے تو کبھی نم آنکھوں سے آسمان کو تکتی ہے، جیسے مجھے دیکھنا چاہ رہی ہوں، جیسے کہ کہہ رہی ہوں اللہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ بھی مجھ سے محبت پر استقامت دے دیں۔ تو دیکھیں حلاوت کو 3 چیزوں میں تلاش کریں: نماز، ذکر اور قرآن پاک۔ اگر اسے پالو تو خوب، ورنہ سمجھو کہ دروازہ بند ہے۔ اگر نماز، ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لیجیے کہ خیر کے دروازے بند ہیں۔ آج سارا دن خود کو چیک کریں کہ کیا نماز میں، ذکر میں، اذکار میں اور تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے۔ اگر ہاں تو مبارک، اور اگر نہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رب سے جڑنے کا سفر کا آغاز بظاہر کتنا ہی کٹھن اور اذیت ناک کیوں نہ ہو، مگر اختتام بہت حسین ہوا کرتا ہے۔
رب سے جڑنے کا اس حسین سفر کی حسین ترین منزل رب سے ملاقات ہی ہوتی ہے۔ اس حال میں ملاقات کے بندہ بھی راضی اور رب بھی راضی۔ آپ کہاں اور کتنی ایفرٹ کر رہی ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ آپ حجاب نقاب کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ نماز کے خضوع کے لیے روتی ہیں۔ اللہ جانتے ہیں آپ گناہ پر شرمندہ ہیں اور اس کو چھوڑنے کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اللہ جانتے ہیں آپ قرآن کا حق ادا کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ آپ کے فیئرس، ریگریٹس سب جانتے ہیں۔ اللہ آپ کا رونا، سسکنا، بلکنا سب سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی نیت بھی جانتے ہیں۔ آپ ایک دم مومن نہیں بن سکتے، پر ہر وقت مومن بننے کی کوشش اللہ دیکھتے ہیں۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو درجے میں اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ بس اصل بات یاد رکھیں، فوکس درست رکھیں کہ میری کوشش درست سمت میں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو غلط ہے اس کو غلط مانے اور حق کو حق۔ باقی کمی بیشی پر وہ رب آج بھی پردہ ڈال دیتا ہے، انشاءاللہ اولادین تب بھی ڈالے گا، کیونکہ اللہ سچی نیت کو ویلیو دیتے ہیں۔ اللہ کوشش کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ بشر کی کمزوری سے واقف ہیں اور اپنی رحمت میں کمی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ رحمان ہیں۔ وہ بندہ مومن کے لیے تو رحیم بھی ہے۔ ہمیں رب نے پیدا کیا اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور دنیا بھر کی نعمتیں ہمارے استعمال کے لیے بنائیں تاکہ ہم ان کو وقتی طور پر استعمال کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، شکر کے ساتھ زندگی کے معاملات سنبھالتے رہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح فجر کی نماز کے بعد سے رات عشاء تک ایک کام ختم تو دوسرا شروع۔ شیطان کو صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دھوکے سے، فریب سے، وسوسے ڈال کر، دنیاوی فائدوں میں الجھا کر، غلط توقعات اور وعدے دے کر انسان کو گمراہ کر تو کرے، مگر اسے اختیار قطعاً نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو زبردستی کھینچ کر اللہ پاک کی راہ سے ہٹا کر اپنی راہ پر ڈال دے۔ سب کچھ شیطان پر ڈال کر آپ بری نہیں ہو سکتے۔ چوائس آپ کی اپنی ہوتی ہے، سوچیے اور سمجھیے۔ یہ ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ ہم کام کریں دین کا، یہ تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ وہ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت، شوق ڈال دیتا ہے اس کام کے لیے، اور پھر وہ مسائل کو نہیں دیکھتے، مصروفیات کو نہیں دیکھتے، بس اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے جاتے ہیں۔ نمازوں سے ہٹ کر بھی کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ گزارا کریں۔ نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو ادا کرنی ہی ہیں۔ جب نمازوں سے ہٹ کر بھی آپ اللہ کے ساتھ باتیں کریں گے، وقت گزاریں گے، تو آپ بہت سکون محسوس کریں گی۔ جو دل میں ہے اللہ سے کہہ دیا کریں، جو مانگنا ہو مانگ لیا کریں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو اللہ پاک کو طاقتور لوگ پسند ہیں، اور کیسے طاقتور لوگ؟ مال میں طاقتور، یعنی آپ مالی لحاظ سے طاقتور ہوں تاکہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں، اور آپ صحت میں صحت مند ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے دین کا کام کر سکیں، اور اللہ پاک آپ کو ہر چیز میں طاقتور چاہتا ہے۔ مومن کو اللہ پاک ہر چیز میں طاقتور چاہتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام بڑھ چڑھ کر کر سکے۔ بے نمازی کی کمر قیامت کے دن تختے کی طرح کٹ جائے گی، تب وہ چاہے گا تو بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ سے تعلق کو سنجیدہ کر لیں اور لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، یقین مانیں وہ منتظر ہے آپ کا۔ دن اور رات میں فرشتے اللہ پاک کے سامنے ہمارا نماز کا بر وقت ادا کرنے والوں میں ہمارا نام لیں۔ ہم نے پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی کرنی ہے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتا ہے، حالانکہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کوشش کریں طوطے کی طرح رٹی ہوئی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہم نے بچپن میں نماز یاد کی تھی جس کی شاید ہم ادائیگی بھی صحیح سے نہیں کرتے، وہی رٹی رٹائی نماز جو ہم مالک الملک یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ ترجمے کی بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ پاک سے مانگ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ ہماری نماز تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ہم نماز ادا کرتے جائیں اور یوں لگے جیسے کوئی دھاگے میں موتی پرو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں جانتی ہوں کہ میری بہت ساری اسٹوڈنٹس یہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو سنبھال لیں گھر کے کاموں میں، ان کو سب سے آسان کام یہی لگتا ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے، یا پھر نماز کو بیٹھ کر پڑھا جائے، یا سر پر سے اتار دیا جائے۔
تو پیاری بہنوں، اگر آپ اس سے تھک جاتی ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ گھر کے کاموں سے بچوں کو سنبھالنے میں تھک جاتی ہیں تو نماز آپ کے لیے سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے۔ آپ کے سب دردوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کی کمر میں درد ہے آپ رکوع کو لمبا کیجئے، آپ کے سر میں درد ہے آپ سجدے کو لمبا کیجئے، لیکن سجدہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہو، یعنی کہ ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں۔ ایسے میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے دانت میں درد ہے تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، آپ کی دانت میں درد ہے، آپ کی آنکھ میں درد ہے، آپ کے کان میں درد ہے، تو آپ سب سے پہلے سب سے بیسٹ کام یہی ہے کہ آپ لمبا سجدہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ لمبا سجدہ کیجئے۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے سارا خون ہمارے فیس میں آ جاتا ہے، اور ہمارے فیس میں سب چیزیں ہیں، ناک، کان، آنکھ، دانت، سب آ جاتا ہے۔ ہمارے بالوں کے مسائل، ہمارے دانے جو چہرے پر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سب سے نجات پالیں گی، لیکن آپ نے لمبا سجدہ کرنا۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سجدے کے اندر آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں جو آپ کو عربک دعائیں یاد ہیں، مسنون دعائیں۔ اگر وہ نہیں یاد تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نماز کے سب سے آخر کا سجدے میں آپ یہ لمبا سجدہ کر کے اپنی نارمل نماز ادا کریں۔ جب ہم رکوع جاتے ہیں تو ہمارے سارے جوڑ کھل جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں خون آرام سے پہنچتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے رکوع کرنا ہے کہ لمبا رکوع کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی والی دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی کمر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں سوچنا کہ میرے درد ہو رہا ہے تو میں نماز بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، بالکل بھی نہیں۔ بہت زیادہ بری حالت ہے تو اس حالت میں ہمیں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ بہت سی اسٹوڈنٹ سوچتی ہیں کہ ہم جلدی سے نماز ادا کر لیں اور جلدی سے پھر لیٹ جائیں تو ہمارے سارے درد دور ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا۔ تو دیکھیں، آپ نماز کو اس طریقے سے ادا کریں گی تو آپ کو نماز میں ہی سکون مل جائے گا، انشاءاللہ آپ کے درد دور ہو جائیں گے اور آپ بہت اچھا محسوس کریں گی۔ نماز کو کبھی بھی اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا کریں، کیونکہ آپ جب اللہ پاک کے حکم کو سب سے پہلے رکھتی ہیں تو اللہ پاک آپ کی ساری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا اس کے لیے میں نے بہت ساری ویڈیوز شیئر کی ہیں کہ نماز میں کس طریقے سے آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے کہ آپ کی نماز، آپ نماز میں دھیان بھی دیں اور نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہو۔ اس کے لیے آپ موٹیویشن صدف بنت مبین لکھیں گی، نماز نبوی سیریز لکھ دیے گا آگے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی پلے لسٹ میں۔ تو کوشش کریں کبھی بھی نماز کو اپنی تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے نہیں چھوڑا کریں، بلکہ آپ اور اچھا محسوس کریں گی جب آپ نماز کو اس طریقے سے ادا کریں گی، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور لمبے سجدے، لمبے قیام کے ساتھ۔ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بہتری لائیں گی اپنی نماز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔